اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر آپ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام سکتے ہو، پکڑ سکتے ہو، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، کبھی تم صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتے ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ مل جائے گا، آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ملنے کا طریقہ مل جائے گا. مگر تب ہوگا فرمایا کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول ہی. ایک تو نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے، اور ایک جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی سنت رسول ہے. اس امت کے سامنے یہ دو چیزیں ہاتھوں کے اندر مضبوط ہوگی، خدا کی قسم اس کے دنیا کے اندر کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا. ایک کامل درجے کا مسلمان ہو جائے گا. اس کے عمل سے دوسرا ایک ایسا آدمی جس کے پاس دین نہیں ہوگا، روب ہوگا، دبدبہ ہوگا، اس کے سامنے اس کی بات چل نہیں سکتی ہے. اس لیے کہ آپ کے پاس جو قانون ہے وہ الہی قانون ہے. آپ کے پاس جو طرز زندگی ہے وہ زندگی نبی پاک علیہ السلام سے دی ہوئی طرز زندگی ہے. اور جو شعبہ زندگی ہے، دستوری حیات ہے، وہ تو یقین صاف تو بول کر نبی پاک علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے. اور ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ کو پریشانی ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، آپ اقوام غیر کی طرف اپنا رجوع کرتے ہو، آپ اقوام غیر کی جانب اپنے چیزوں کو لیتے ہو. اگر آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو، اگر تمہیں اپنے معاشرت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو تب ضرورت پوری ہو جائے گی جس وقت آپ کا روح رسول اللہ علیہ السلام کے اس معاشرے کی طرف جائے گی جو معاشرت انہوں نے ہمیں سکھائی ہے. اور باضابطہ قرآن نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر قرآن پاک واضح طور پر اور پکار کے ایک مسلمان کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے مشعل راہ قرآن پاک ہے، آپ کے پاس واضح دلیل قرآن پاک ہے، اگر آپ کے پاس حجت بینہ وہ قرآن پاک ہے، کیوں تو در بدر کی ٹھوکریں کھا کر نبی پاک علیہ السلام کے اس پاک مشن کو ڈھونڈتا ہے، آگے تو جا رہا ہے. یقیناً جان لیجیے گا جن چیزوں کے اندر یہ امت یہ فلاح سمجھتی ہے اور جن چیزوں کے اندر یہ کامیابی سمجھتی ہے، تاکہ قیامت یہ ان چیزوں کو کامیاب سمجھے. یہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب یہ قرآن چھوڑ بیٹھے گی. یہ امت جب کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی کے سنتوں کو چھوڑ بیٹھے گی. یہ وہی جواب دینا چاہیے تھا. حضرات صحابہ کرام پورے دنیا پہ چھا گئے، پورے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسر و کسریٰ کے محل کے دروازے تک پہنچ گئے اور اس کے امتاز کو انہوں نے اپنے پیروں تلے ٹھکرا دیا تھا. آپ کے پاس تاریخ ہے، آپ کے پاس سیرت ہے، آپ کے پاس کردار ہے، آپ کے پاس دکھانے کی تاریخ ہے، آپ کے پاس وفاداری ہے، آپ کے پاس کرداری نہیں، آپ کے پاس وفاداری ہے. اٹھا کر دیکھو کس طریقے پہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے وقت کے بڑے بڑے سپریم پاور کے سامنے انہوں نے بہت ڈنکا بجا دیا. کائنات وہ تصور پیش کرنے سے قاصر ہے اور نہیں کر سکتی ہے کبھی تاریخ ان چیزوں کو پیش جو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیش کر دی. ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہم شرماتے ہیں، ہمیں شرم ہے، ہم بڑے ہمیں ڈر ہے، ہمیں خوف ہے، ہم شرماتے ہیں. اگر کبھی ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے سنتوں کو اپنانے کی کوشش کی، ہمیں بڑا خوف لگتا ہے، ہمیں بڑی شرم ہوتی ہے. اگر ہم نے کبھی قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، یہ شرماؤ کس بات کا، یہ خطراؤ کس بات کا، یہ شرمیلا پر کس بات کا. آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کلام ہے، آپ کمزور نہیں ہو. آپ کے پاس اللہ کے رسول کا دی ہوئی سنت ہے، آپ کمزور نہیں ہو. آپ ان چیزوں کو اپنا کر تو دیکھو، وہی جواب دو جو جواب حضرت عثمان غنی نے دیا تھا. آپ وہی جواب دو جو حضرت زید بن تشر نے دیا تھا. آپ وہی جواب دو جو حضرت ابو معذور نے دیا تھا. آپ جواب وہی دو جو حضرت خالد بن ولید نے دیا تھا. ان صحابہ کے سامنے 4 ہاتھ نہیں تھے، ان کے پاس 10 پاؤں نہیں تھے. ان کے پاس اگر تھی وہ الہی طاقت تھی، اگر ان کے پاس تھا وہ قرآن تھی، اگر قرآن تھا، اگر ان کے پاس تھی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ تھی. یہی وہ چیزیں تھی, یہی وہ طاقت تھی جس طاقت نے باطل کو زہر کر دیا, جس طاقت نے دنیا کے باطل کو سرنگوں کر دیا اور ان کے گرنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. آج بھی اعظم مسلمان سے ایمان, ابراہیم سے ایمان پیدا آپ کر سکتے ہیں, اسلام پیدا کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر ایک مسلمان قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر چل سکتا ہے, کوئی دنیا کی طاقت تجھے چلا نہیں سکتی, کوئی شیطانی طاقت تمہیں چلا نہیں سکتی, کوئی ابلیسی طاقت تجھے چلا نہیں سکتی. اگر ایک اللہ سے تو نہیں ڈرا, خدا کی قسم قدم قدم پہ تجھے ڈر. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, ہم اپنا تعارف خود کریں, ہم دوسروں سے اپنے تعارف نہ سنیں, ہم اپنا تعارف خود کرائیں. ہمارا تعارف کیا ہے, ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, ہمارے زبان میں کیا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کس چیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, ہم کس نبی کے پیچھے چلتے ہیں. میں اس بات کو بتانے جا رہا ہوں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں کو پڑھو, ان کو دیکھو کس طریقے پر انہوں نے اس اسلام کا لوہا منوایا پوری دنیا کے سامنے. یہ تاریخ گواہ ہے, یہ تاریخ اس بات کو مانتی ہے. صحابہ کے پاس نہ اسلحہ تھا, صحابہ کے پاس نہ لڑنے کے آلات و حرب و ضرب تھے. حضرات صحابہ کے سامنے نہ اور کوئی دنیاوی طاقت تھی. اگر ان کے پاس طاقت تھی وہ ایک اللہ کی طاقت تھی, وہ ایک اللہ سے ڈرنے والی قوم تھی. جب یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیتے تھے, پوری دنیا اور ایوانوں کے یہ ان کے پائے ہل جاتے تھے, میدان چھوڑ کے چلے جاتے تھے, کہتے تھے کہ دیو آ گئے. دیو نہیں تھے, وہ الہی طاقت تھی, تقدیر تھی, طاقت تھی. علامہ اقبال کب کے کہہ گئے ہیں, علامہ اقبال کب یہ بات کر کے گئے ہیں, بتا کے گئے ہیں, یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کر اس بات کو کہہ کے گئے کہ یہ نعرہ و انجام محکوم نہیں تیرے, کیوں تیرے نظروں سے لرزتا نہیں افلاک. کیوں ایسی بات ہے کہ دنیا آج تیرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے, اس کی کیا کمزوریاں ہیں, کیوں ہمیں کہنا پڑتا ہے, کیوں ہمیں مسلمان کو بولنا پڑتا ہے کہ آپ کی تاریخ اور آپ کی میراث کیا ہے اور کس طریقے پر آپ کو اپنے منزل کی طرف رواں اور دواں ہونا ہے. کہنا میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں, شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا سپاہ. طارق ابن زیاد کے پاس ہزاروں توپیں نہیں تھی. طارق ابن زیاد جب اندلس پہنچا کہا کشتیوں کو جلا دو, یہ کشتیاں مٹا دو. کہا کہ واپس بھاگنا پڑا تو کہا کہ ہر ملک ماس, ملک خدا ماس نہیں ہو سکتا. طارق ابن زیاد نے جس جگہ پر قدم رکھا اللہ تعالیٰ کی طرف